السلام علیکم دوستوں، اس سے پہلے ہم دو ایک ساتھ میں ام المؤمنین حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر بیان کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب صدیقہ اور حمیرہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور آپ کی والدہ بھی ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے 4 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان ہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بچپن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر باپ کے زیر سایہ بسر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور ہوش مند تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت دوسرے صحابہ یا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی اچھی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اگرچہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا، لیکن رخصتی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد ہوئی۔ اس لیے نکاح کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر اور رخصتی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر آتی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عمل نے لوگوں کو ان کے پرانے بدشگونیوں سے نجات دلائی۔ انہی میں سے ایک شوال کا مہینہ تھا۔ اس مہینہ میں عرب میں طاعون کی خوفناک وبا پھیل چکی تھی۔ تب سے شوال کے مہینے کو عرب کے لوگ منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ طاعون نے ہزاروں گھروں کو ویران کر دیا تھا۔ عرب اسی لیے اس مہینے میں خوشی کی کوئی بھی تقریب نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح بھی شوال میں کیا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال میں ہی کی، جس کی وجہ سے شوال کی نحوست کا وہم لوگوں کے دلوں سے مکمل طور پر نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بھائی تھے، تو وہ اس پیغام پر چپ ہو گئے۔ جب کچھ عرصہ تک جواب نہ ملا تو حضرت خولہ کے پوچھنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور 500 درہم کے عوض خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ پاک سے پڑھایا۔ یہ رخصتی سن 2 ہجری میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 1 ہجری میں ہی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نڈر اور دلیر تھی۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری خواتین کے ساتھ دیوانہ وار میدان جنگ کی طرف لپکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور پھر مشکیز سے اپنی پیٹھ پر لاد لاد کر زخموں کو پانی پلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے وقت بھی باہر نکل کر جنگ کا نقشہ دیکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ، میں نے اپنی بیویوں میں برابری کی ہے، لیکن میرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار زیادہ ہے، تو اس پر میری پکڑ نہ فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکثر دوڑ لگاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کر دیتے تھے۔ چھوٹی عمر کی وجہ سے ان کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سوڈانی تماشا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ میں آپ کو تماشا دکھاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک وہاں کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حاضر دماغ، ذہین اور انتہائی اعلیٰ یاداشت کی مالک تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے۔ گڑیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا بہت اہتمام کرتے تھے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے تھے۔ اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت پریشان ہوئی اور دیوانہ وار اٹھ کر اندھیرے میں ٹٹولنے لگیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں سرسجود تھے۔ شادی مبارک کو 9 سال گزر گئے تو آقائے دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر امہات المؤمنین کے ساتھ گزارے اور بقیہ 8 دن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں۔ شدت مرض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک دانتوں میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، اور جب وہ نرم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور پھر انہی کے ہجرہ مبارک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 18 برس تھی، اور 48 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم بیوگی میں گزارے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل کا ایک عظیم مرکز بنی رہیں۔ ان سے 2200 احادیث مروی ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ تابعین کی بھی ایک کثیر تعداد آپ کی مدرسے سے مفید ہو چکی ہے۔ متعدد روایات ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دسترس حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 رمضان المبارک 48 ہجری کو بعد از نماز عشاء وفات پائی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی کنیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے سگے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ام عبداللہ رکھی۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی گی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن رنگ کریں۔